نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بھئی ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو امید ہے کہ تمام احباب جو ہیں خیریت سے ہوں گے، تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ حضرات کی عزت کی، جان مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی خیروں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی انعامات سے اللہ پاک نواز دے۔ اللہ پاک کتنا انعام دیے ہیں بھائی، ہم اس پر شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اللہ پر نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ آج کا جو ہمارا بیان کا جو ٹاپک ہے حکومت اور عوام کے بارے میں، حکومت اور عوام کے بارے میں۔ حکومت کے بارے میں ہے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے عادل بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ ہاں، عادل بادشاہ اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا، جس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن لوگ جو ہیں گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، پریشانیوں کے اندر ہوں گے، اور یہ عادل بادشاہ جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کرنے والے، انصاف والے، کتنے 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، وہ بھی بادشاہ تھے۔ ہاں، اللہ نے ان کو اتنی بڑی خلافت عطا فرمائی تھی۔ صرف انسانوں پر ان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ کائنات کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ چیزوں کو، جانوروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اللہ نے ان کے لیے ان کے تابع کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ بادشاہ تھے اور عدل والے تھے، انصاف والے تھے، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے والے تھے۔ ایسے بادشاہ تھے، اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو جسم پر جو لباس پہن رکھا تھا اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ تو بادشاہ ہے، جسم ایسے ہے کہ پیوند لگے ہوئے ہیں جسم کپڑ پر۔ ہاں، جب بیت المقدس فتح ہوا انہوں نے چابیاں دے دی تھی۔ اگر تمہارے بادشاہ کے اگر ہم اولیا دیکھ لیں تو فرمائے کہ یہ چابی پر۔ اب انہوں نے ایسے لباس پہنا ہوا، ہر جگہ پر ٹاکی لگی ہوئی تھی کپڑے کی، اور لگا ہوا تو 12-13 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے ذریعے بغیر جنگ کے، بغیر اس کے، اللہ نے وہ بیت المقدس ایسے ان کی چابی ان کو دے۔ ایسے بادشاہ تھے، اللہ سے تعلق تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ ثمرہ تھے۔ ایسے بادشاہ عدل والے، انصاف والے نا۔ بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہوں، ہمارے سردار بھی ایسے ہوں، ہمارے وزیر اعظم بھی ایسے ہوں، صرف نام کے نہیں کام کے بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ ایسے نہیں تھے، رات کو بھی وہ گشت کیا کرتے، کوئی تکلیف کے اندر ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، ان کی خیر خبر رکھی جائے، ان کا حال ہوا لیا جائے۔ اور یوں فرماتے اگر میری حکومت کے اندر فرمائے کہ دریا کے کنارے اگر پیاسا کتا مار گیا تو مجھے بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں، تو ایسے انصاف والے۔ تو آج کے دور کے اندر ہم کیوں نہ ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور ان کی عمل سے ہم دور ہیں۔ اب ان سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ان کے طور طریقے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے طور طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ فیصلہ نہیں کرتے اس وقت۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے رخ کو نہیں بدلیں گے، اپنی محنت کو نہیں بدلیں گے، اپنے نقشوں کو نہیں بدلیں گے، اپنے طور طریقے کو نہیں بدلیں گے، اس وقت اللہ فیصلہ نہیں کریں گے، چاہے وہ پہلے زمانے کے نبی کی کوئی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لے آیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، طلب بھی نہیں تھی۔ آج کے دور کے اندر جو بھی اس طرح طلب نہیں دکھائے گا، بے طلبی دکھائے، اللہ محروم کر دے۔ یہ تو تھا بادشاہ کے متعلق۔ پھر عوام کے متعلق کیا ہے؟ اور فرمایا کہ جب عوام یعنی جیسے بندوں کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہیں گے۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ویسے حکمران، ہمارے اعمال ہی ایسے ہوں تو پھر اللہ حکمرانوں کو بھی ایسے نہ دے۔ ہمیں ظالم بادشاہ جو ہے اللہ کا کوڑا ہے۔ اپنے جو اعمال کو درست کر لو، اللہ پاک تمہارے لیے، تمہارے اوپر تمہارے حکمرانوں کو اللہ نرم فرما دیں گے، مہربان فرما دیں گے۔
اگر ایمان اعمال کو نہ بنایا، جس طرح بنی اسرائیل والوں نے اپنے ایمان اعمال کو بگاڑ رکھا تھا، اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا، اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا۔ جب انہوں نے ایمان اعمال کو بنایا، پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور اللہ پاک نے ان کو دریائے قلزم سے ان کو پار کر دیا، اور فرعون اور اس کا جو لشکر ان کے پیچھے آئے ان کو پکڑنے کے لیے، اللہ نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیے۔ اللہ کا نظام ہے، جب تم ایمان اعمال کو بناؤ گے ہم بادشاہوں کے دلوں کو نر فرما دیں گے۔ جب تم فرمائے کہ ایمان اعمال کو بناؤ گے، اللہ نے ہدایت عطا فرمانی ہے، ہدایت فرما دیں گے ورنہ ختم فرما دیں گے، جس طرح اللہ نے فرعون کو ختم کر دیا تھا۔ آج کے دور کے اندر بھی یہی ہے ہمارے لیے، ایسا زمانہ آ جائے تو بادشاہوں کو جو ہے گالیاں نہیں دینی چاہیے، بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے ایمان اعمال کو بنانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ اپنی بھی فکر کر رہے ہیں، ساری امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اے انسان پہلے اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ نے تو اس کو اپنی ذات کے بارے میں فکر، پہلے اپنی فکر کرو ایمان اعمال کی، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو، پھر سارا عالم ہے، قیامت کا انسان جو حضور کی امت میں ہے سب کی فکر کرنی ہے، تو سب کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ نبی تو آنا نہیں ہے، سب کی خیر خواہی کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے آج مسلمان پریشان ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم دعائیں اخیر زمانے میں ہے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام کو، محنت کو چھوڑ دو گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہارے برگزردہ لوگ دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ تو آج دیکھو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اسی لیے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے ایمان اعمال کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا ولا